نال دوبارہ کرنا پہلا وہ شخص جڑا امام العادلون جڑا عدل کرنے والا بادشاہ ہے، اس نے اللہ رب العزت ان کی آمد دے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمایا۔ دوسرا وہ شخص جس کا بچپنا عبادت کے اندر گزریا، یعنی کہ 7 سال کو حکم ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا بچے شفقت دے نال محبت دے نال مسجد کی طرف لے کے جاؤ، جو 10 سال دا ہو جائے پھر سختی دے نال لے کے جاؤ، اس 10 سال کو لگ کے جڑا پروان جڑے جوانی کی طرف جائے، جوان ہو جائے تو وہ جڑا پچھلا عرصہ وچ گزریا نا جوان ہونے تک، وہ عرصہ جڑا ہے اللہ کی عبادت کے اندر گزارے، اللہ کو راضی کر دیا گزارے، تو سن رب اس انسان اس نوجوان کریم دن قیامت دے جو کوئی سایہ نہ ہوئے دا اپنے عرش کا سایہ تھا۔ 2 شخص، تیسرا شخص کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جدا دل مسجد دے وچ لگا رہے، جدا دل مسجد کے اندر لگا رہے، وہ ایک نماز پڑھے تو دوسری نماز کا انتظار کرے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جڑے مسجد کے وچوں ہی لبدے ہیں، اور صحابہ پاک کے اندر کثرت نال ایسے لوگ سن جنہاں جو مرضی ہو جائے جس میں تلاش کرنا ہے تو مسجد وچوں ہی لبن گے، اور مسجد کے اندر آ جانا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بازار کے اندر جدو تسی جاؤ دیر نہ جاؤ اور جلدی دے نال واپس آؤ، دیر نہ جاؤ جلدی دے نال واپس آؤ، کیونکہ شیطان دا گھر ہے بازار، شیطان دا گھر ہے اور اللہ رب العزت دی ناراضی دا سبب ہے، اور ضروریات زندگی دے واسطے جانا چاہیے لیکن جائے بڑا شارٹ ٹائم۔ معاملات تقریباً الٹ ہو گئے، اسی بازار کے اندر صبح جانے ہیں شام تک ساڈا سارا ٹائم بازار وچ لگ جانا ہے، ٹائم گزرتا رہتا ہے، لیکن جدو اسی مسجد کے اندر آ جانے ہیں پھر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ عید کا دن ہوئے، جمعہ المبارک کا دن ہوئے، یا ویسے کوئی محفل ہوئے، افسوسناک بات یہ ہوئی ہے کہ جس وقت دروازے تے رش پہ آندے لوگ جلدی دے نال چاہ رہے ہیں کہ میں پہلا میرا ہوندا ہے کہ نہیں۔ اور پھر جمعہ کا دن ہوندا ہے، تسی ویکھ لو جی صورتحال اس وقت تے پھر جدوں نماز کا ٹائم ہوئے گا وہ کی صورتحال ہوئے گی، لوگ گھر کے اندر انتظار کرتے رہتے ہیں، گھڑی ال ویکھتے رہتے ہیں کدوں ویلا آوے دا ٹائم ہوے دا جماعت دا جیسی مسجد وچ جاواں دے ادھر سلام پھردا ہے، لوگ سنتا بھی پڑھنا دوبارہ نہیں کرتے، دوڑتے ہیں پیچھے واپس۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن جڑا نا مومن اور مسجد کے اندر انج سکون ہوندا ہے جویں مچھلی پانی کے اندر سکون، جویں مچھلی نا پانی کے اندر سکون آندا ہے، مومن مسجد کے اندر این سکون آ جاتا ہے، جب مسجد وچ پہنچتا ہے پھر انہاں بے چینیاں ساریاں ختم ہو جاندیاں، اور منافق دی نشانی ہے کہ وہ دل مسجد وچ لگتا نہیں، جے کدی آ جائے تو پھر سوڑا ہوندیاں پچھلیاں آوے میں کس ویڑا کیڑا ویڑا آوے تو میں پیچھے جاواں، پیچھے جان دی سوڑ ہوندی ہے۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس انسان دا دل مسجد وچ لگا رہے، جدا دل مسجد وچ لگا رہے، او بندہ دن قیامت دے جدوں کوئی سایہ نہ ہوئے گا رب اپنے عرش کا سایہ۔ اور مسجد کے اندر آنا خالی مقصد ہے نہیں، مسجد بنانا، مسجد کا کام کرنا، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کے اندر رکیا رہنا، مسجد کے اندر عبادت کرنا، اس سارے عمل ہیں۔ اور خالی مسجد میں بنانا سوارنا چیز نہیں، اصل چیز ہے مسجد میں بنانا پھر اس کو آباد کرنا، اور اس کو آباد کرنا۔ آباد ہوندی ہے مومنہ دیاں جبینہ دے نال، مومنہ دیاں پیشانیاں دے نال، اللہ دا گھر
آباد ہوتا ہے جدو مومن کسرت نال جو مسجد وچ آن اور اس دے اندر سجدے کرن اس رب دی پاک بارگاہ دے اندر حاضر ہون تے جدو حاضر ہوندے نے پروردگار انہاں تے راضی ہوندا ہے تے جنہاں تے رب راضی ہو جے نہ انہاں دنیا دے اندر کوئی مشکل رہ جاندی ہے نہ کوئی قبر دے اندر نہ کوئی حشر دے اندر. تو امام الانبیاء علیہ السلام کوئی عام گل نہیں مسجد نال محبت کرنا ہی اور مسجد کے اندر ٹھہرنا عام گل نہیں. مسجد کی صفائی کرنا جڑا بندہ مسجد کی صفائی کرتا ہے میرے نجمان کریم فرماتے ہیں اللہ او دے دل نو صاف فرما دیتا ہے او دا دل صاف ہو جاتا ہے جڑا مسجد کی صفائی کرتا ہے. اور ساڈی مسجد کے اندر یہ رول ہے الحمدللہ اللہ کی مہربانی دے نال ہر نمازی دن کے اٹھا کے اپنی جیب کے اندر ڈال لیا ہوتا ہے. مسجد کی صفائی کا اہتمام کیتا جاتا ہے. اللہ رب العزت محبوب آپ کے دور کے اندر ایک عورت ہے ضعیف عورت ہے میری مسجد کے اندر آ جاتی ہے صفائی کرتی ہے مسجد کی وقت عورت دریا بیمار ہو گئی علیل ہو گئی اس علالت کی وجہ سے موت آ گئی دنیا گھٹو نہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو پوچھا غلاموں او ایک ضعیف عورت ہوندی سی مسجد کے اندر آ کے مسجد کی صفائی کرتی سی ماما دن گزر گئے نہیں دیکھا صحابہ نے رسیدہ سونیا او دنیا گزر گئی ہے او فوت ہو گئی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں تو سامنے دسیا کیوں نہیں عرض کی سونیا جڑا پروردگار نے منصب عطا فرمایا ہے نبوت والا منصب ہے اس مصروفیت اندر تسی دیکھتے ہو نالے سونیا دی رات دے وقت ڈیتھ ہوئی رات دے وقت جنازہ اٹھیا رات دے وقت صحابہ اکثر جانے سن اللہ دے بارے آقا نوں تکلیف نہ دی جاوے گھروں نہ اٹھایا جاوے کیونکہ جن مومن منن والے موجود سن کافر دشمن قتل کرنے والے موجود سن خدا لے سن صحابہ عرش کی سونیا اس واسطے تو مرض نے کیتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں جی آقا حکم میں فرمایا میں نے قبر دے لے جاؤ اودی قبر دے میرے آقا علیہ السلام نے شریف لے گئے اودی قبر تے کھڑے ہو گئے. میرے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی اور فرمایا لوگوں ایک کوئی عام عورت نہیں اللہ کا گھر صاف کرنے والی جڑا اللہ دے گھر دی صفائی کرتا ہے اللہ انہوں پسند فرما لیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس انسان کا دل مسجد کی طرف لگا رہے ایک نماز پڑھ کے دوسری کا انتظار کرتا رہے جب موقع مل جائے آ جائے مسجد کے اندر اللہ اللہ کرتا رہے فرمایا دل کی آمد ہوئے گا جب کوئی سایہ نہیں ہونا اللہ اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائے. ایڈا انعام اس بندے واسطے جہاں مسجد دل لگا رہے ایڈا انعام جدو کوئی سایہ نہیں ہونا ادو اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہو جاوے گا. اس واسطے سان چاہیے دل لانا مسجد نال دل لانا مسجد نال. حاضرین محترم 3 شخص ہو گئے. چوتھا شخص میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او جیڑا دنیا دے اندر کسی نال دوستی کرے جرانہ لاوے کسی کو یار بناوے بیلی بنا لوے اپنی زبان کے اندر ترجمہ بیا کرنا وا. میرے آقا فرماتے ہیں جڑا کسی نال دوستی کرے ماں اس گلے اللہ کی رضا حاصل ہو. سبحان اللہ. دوستیاں اسی لانے ہیں کہ نہیں لانے یار بنانے ہیں. ساڈے یار بنان دا مقصد تے مطلب یہ ہوندا ہے ساڈے کسے کام میں آ جاتا ہے کسے کام آوے دا کسی اوکھے ویلے کام آ جاوے دا. تو سنو حدیث پاک دے اندر ہونا ہے ایک بستی دے وچ ایک شخص نکلیا دوسری بستی کی طرف جا رہا ہے. ارادہ کی رکھتا ہے میں اپنے دوست کو ملن چلے آواں. اللہ کا فرشتہ انسان کی شکل دے اندر آندا ہے او دے سامنے آ کے کھڑا ہو جاندا ہے ملاقات کرتا ہے سلام کرتا ہے اور پوچھتا ہے اللہ کے بندے
آیا فرشتہ نے سن میں اللہ کی طرفوں پیغام لے کے آیا تیرا دنیا کا کوئی مقصد نہیں کوئی غرض نہیں صرف اللہ کی رضا واسطے اور گناہگار واسطے چلے آئے اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے اللہ نے وہ بھی بخشش فرما وہ دی بخشش ہو گئی جنہوں تو ملن چلے ہیں صرف اللہ کی رضا واسطے جو میرے آقا نے صلاۃ والسلام دے غلاموں الحمد للہ والحمد للہ اگر انسان کسی طرح قوت کرے دے اللہ کی رضا واسطے اگر کسی طرح محبت دے پیار کرے اللہ کی رضا واسطے میرے اللہ کے پاس محبوب نے صلاۃ والسلام فرماتے ہیں اتنی کام نہ ہوئے سارے رشتے ایک دوسرے کو نسن گے ایک دوسرے کو دوری ہونے گے ماں بیٹے کو نسے گی بیٹا باپ